اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 103 میں عبارت میں وہم اور ظن کو جمع کرنے میں شہید ثانی کی تحقیق پیش ہو رہی ہے۔ اصل میں علم منطق میں وہم اور ظن کو آپس میں قسیم قرار دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں قرار دیا جاتا ہے۔ تو شہید اول کی عبارت میں جو ان دونوں لفظوں کو جمع کر دیا گیا ہے تو شہید ثانی اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو منطقی لحاظ سے وہم اور گمان کی تعریفات پیش کی جائیں گی، منطقی تحقیقات کا خلاصہ، متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا تذکرہ، فقہا کے کلام میں تطبیق اور شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ پیش ہوگا۔ اس بحث کی ابتدا میں ایک مختصر سا تذکر اور یاد دہانی عرض کروں گا کہ علماء اور فقہائے شیعہ میں بڑے بڑے فلاسفر اور اہل منطق گزرے ہیں، اس کو بڑی بڑی تحقیقات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اخیراً بعض محققین نے میراث علمی مکتبہ اہل بیت کی طرف سے 5 جلدوں میں تاریخ فلاسفہ شیعہ مرتب کی ہے اور وہ کافی نشر بھی ہوئی ہے۔ یعنی جو شخص مشہور ہے کہ وہ محض محدث ہوگا یا جناب علی روایات اور اسلامی منابع کی حد تک سوچتا ہوگا، اس کی کتاب کو بھی لے لے تو اس کے آغاز میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، کتاب العقل والجہل کو لے کے آتے ہیں۔ یعنی کافی شریف کو لے لیں، بحار الانوار کو لے لیں، وافی شریف کو لے لیں، یہ محدثین کی کتابیں ہیں، لیکن کتاب العقل والجہل سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں عقل کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور کہا گیا کہ تم کیوں نہیں تدبر سے کام لیتے، حتیٰ کہا گیا کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے اوپر رجس اور ناپاکی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے جناب علی حوزات علمیہ نجف اور قومی یا باقی اصفہان وغیرہ میں بڑے بڑے فقہار ہیں۔ علامہ اقبال نے جس جلیل القدر فلسفی عظیم فقی پہ جناب علی تھیسز لکھے تھے جب وہ آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں تھے، تو وہ ملا ہادی صاحب زواری تھا، اتنا ماہر تھا علم فلسفہ اور منطق کا اور عقلیات کا کہ اس نے منظومہ لکھی، آج وہ 3-4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، یعنی پورے فلسفے اور منطق کو نظم میں بند کیا ہے۔ علامہ سید خوئی علیہ رحمہ کے استاد محمد حسین اصفہانی نے تحفۃ الحکیم لکھی، انہوں نے بھی فلسفہ اور منطق کو نظم کی صورت میں پیش کیا۔ لوگ عشق و مشوقی کی وجہ سے نظمیں کہہ لیتے ہیں، غزلیں کہہ لیتے ہیں، لیکن پیور علمی مسائل میں نظم کہنا یہ واقعاً اس کی مہارت کی دلیل ہوتی۔ ملا صدرہ جیسی شخصیات، میر داماد، شیخ بہائی، علامہ حلی، خواجہ نصیر الدین طوسی، نہ جانے کیسی کیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں اور آج تک ان کی جناب علی کتابیں پوری دنیا میں وہ عقلی مباحث کا بہت بڑا یعنی تحقیقی منبع شمار ہوتی ہیں۔ 100 سال پہلے یہ کتاب اردو زبان میں اسفار اربع فلسفہ ملا صدرہ کا ترجمہ یہ حیدرآباد دکن سے جامعہ عثمانیہ سے شائع ہوا تھا اور یہ دوبارہ جو ہے 2018 میں لاہور سے شائع ہوئی ہے، جدید طبع نہایت ہی تحقیقی۔ اس کے صفحات جو ابھی کمپیوٹر خط ہے اس کا یہ 920 ہے اور نہایت چھوٹے چھوٹے الفاظ میں لکھا ہوا، بہت بڑی کتاب ہے۔ سید مناظر احسن گیلانی نے الاشارات و تنبیہات کا اردو زبان میں ترجمہ ڈاکٹر محمد میاں صدیقی صاحب نے کیا ہے، اس میں بھی فلسفہ اور منطق موجود ہے اور یہ کتاب اردو زبان میں 2017 میں شائع ہوئی ہے۔ تو یہاں برِ صغیر میں بھی بہت بڑے بڑے ماہرین فلاسفہ، لکھنؤ میں تو فلسفے کا عروج تھا۔ سید ظہور لکھنوی مجتہد تھے، انہوں نے اصول کافی کی بھی شرح لکھی اور اسی طرح سید حشمت علی نارووالی تھے اور بہت زیادہ یعنی علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے استاد محترم مفسر قرآن نے تلخیص المنطق لکھی تھی، 2002-3 میں آ گئی تھی بازار میں، اور ہمارے دوست نے 2006-7 میں یا 7-8 میں
खुलासतुल मंतिक के उन्वान से उर्दू जबान में किताब छापी थी। निहायत बड़ा कारनामा था। तो मंतिक में जो इब्तदा होती है, अभी मंतिक मुजफ्फर की तरतीब से लेकर चले तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इल्म और हकीकत के बारे में जानने की कोशिश की जाती। किसी शय की तस्वीर का इंसान के ज़हन में आ जाना ये इल्म कहलाता है। फिर उसकी तकसीम की गई है, या तसव्वुर है या तस्दीक है। और फिर तस्दीक की ज़ाहिरन जो है ना जी वो अक़साम बयान की गई है, जाहल। अच्छा, इसके मुकाबले में फिर क्या होता है, जाहल की भी अक़साम बयान की गई हैं, जाहल मुरक्कब, बसीत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इसकी अक़साम पर गुफ्तगू होगी। खुलासतुल मंतिक सफ़ा 13 पे जो है फरमाते हैं तस्दीक की अक़साम। जब आपके सामने जुमला खबरिया पेश हो तो उसके 4 सूरतें होती हैं, कोई 5वीं सूरत नहीं। खबर की दोनों तरफों में से किसी एक तरफ को आप मुमकिन करार दें, सिर्फ एक का आपको यकीन हो जाए, ज़ैदुन काइमुन, तो अब इसमें से जिस तरफ का आपको यकीन हो जाए सिर्फ एक तरफ की तरफ, यानी 100% वो क्या एतमालात चले जाए तो इसको यकीन कहते हैं। दोनों तरफों को आप मुमकिन करार दें, लेकिन इसमें किया है एक तरफ को तरजीह हो और दूसरी तरफ को यानी एहतमाल कमजोर हो, तो जिस तरफ को तरजीह हासिल होगी वो गुमान और ज़न कहलाएगा, और दूसरी तरफ जो मरजू होगी उसको वहम कहलाएगा। और चौथी सूरत होती है अगर दोनों तरफों का एहतमाल बराबर हो तो फिर ये क्या होगा, शक की सूरत बनेगी। तो मालूम हुआ कि इल्म मंतिक की इस्तिलाह में जन और वहम एक दूसरे के मुकाबले में है। अगर हमें 70% एहतमालात हों ज़ैद के खड़े होने के तो वो गुमान हो जाएगा, और जो 30% एहतमाल है, एहतमाल मरजू भी इसको कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वहम कहलाएगा। शहीद सानी फरमाते हैं कि मुसन्निफ ने जो शेख तूसी और अल्लामा और मुहक्किक हिली की इबारत नकल की थी, उसमें वहम का लफ्ज भी जमा किया था और ज़न का लफ्ज भी जमा किया था। तो ये दोनों एक चीज में जमा नहीं हो सकते, यानी वहम भी हो एक ही तरफ का और गुमान भी हो, तो नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने यानी जुल्मत मुहिमा कही थी कि तवहम इंसान का सबब बने, और ज़ानन यानी उसको जन और गुमान आवर भी हो, हालांकि ये दोनों जमा नहीं हो सकते। लुगत में भी इनका माना जो है ना जुदा जुदा है, और इस्तिलाह में भी इनका माना जुदा है। वहम को एहतमाल ज़ईफ कहते हैं और ज़न जो होता है एहतमाल कवी। तो जिस चीज का जो है एहतमाल ज़ईफ हो फिर उसका एहतमाल कवी जमा नहीं हो सकता। तो कहा कि तारीकी जो जिसका जो एहतमाल ज़ईफ पैदा करती है रात दाखिल होने का, तो मुमकिन नहीं है कि उसी के वास्ते से गुमान पैदा हो जाए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वो तारीकी मुहिमा है, 20% वो जो है उसके एहतमाल पैदा करती है वहम की हद तक, तो फिर वो 80% तो उसका गुमान पैदा नहीं करती। और ये खुद फुकहा की इबारतों के भी मुनाफी है। जनाब शहीद अव्वल को फरमाते हैं, चूंकि उन्होंने इस मसले को बयान करते हुए इस तरह फतवा दिया था, वहम को जन के मुकाबले में करार दिया था। फरमाया अगर इंसान तारीकी मुहिमा की वजह से, जो कि एहतमाल ज़ईफ होता है रात होने का, इफ्तार करे तो उसको कज़ा करनी पड़ेगी। अगर तारीकी गुमान आवर हो और 80% तक गुमान पहुंच जाए तो फिर इफ्तार करे तो फिर रोजा बातिल नहीं होगा और कज़ा भी वाजिब नहीं है। शहीद सानी खुद ही इस इश्काल का जवाब देते हैं, यानी एक सस्पेंस पैदा करते हैं, एक पहले सवाल को अच्छी तरह बनाते हैं, अब उसका जवाब देते हैं। फरमाते हैं मुसन्निफ ये चाहते थे कि जो फुकहा की इबारत में बाज ने वहम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और बाज ने गुमान का इस्तेमाल किया है, तो दोनों की मुराद वो एक ही थी, यानी कि गुमान मुराद था उनका, वहम से भी उनकी मुराद गुमान थी। क्योंकि जब इहतमाल ज़ईफ हो तो उस सूरत में
انسان روزہ افطار نہیں کر سکتا، یعنی 20% کی وجہ سے وہ روزہ جا کے توڑ دے گا، نہیں، ان کا وہم سے مراد بھی کیا ہے، افطار کرنے کے لیے اس کو گمان کی حد تک ہو جاتا ہے۔ تو فقہا کی عبارتوں میں جو کہا گیا فقط قضا واجب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہوگا، گمان کی حد تک ہوگا۔ اگر انسان ایک احتمال ضعیف کی وجہ سے اپنے روزے کو باطل کرے گا تو اس کو پھر کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے، نہ فقط کیا ہے قضا کی حد تک۔ تو فقہا نے جو کہا ہے کہ اس پر فقط قضا واجب ہے اور کفارے کو واجب نہیں کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبارتوں میں وہم سے مراد گمان ہے۔ تو جب وہم سے مراد بھی گمان ہو گیا تو گمان کا لفظ بھی ہم استعمال کریں تو یہ کیا ہو جاتا ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو مصنف نے دونوں لفظوں کو اپنی عبارت میں جمع کر لیا ہے۔ اب ہم اس بات کو عبارت کے ضمن میں بیان کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر تاکید کرتے ہیں کہ اگر اصول فقہ، کفایہ اور یہ شرح الامہ اور باقی علمی کتابیں حل کرنی ہیں، رسائل مقاصد کو لے لیں، تو ان کے لیے فلسفہ اور منطق اسلامی کے علاوہ چارہ نہیں ہے، نہیں تو پھر ضمیریں لوٹائیں اور جناب علی کیا کریں، شروحات کو رٹ لیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، علمی مسائل کو علمی طریقے سے۔ آج کی دنیا میں تفسیر المیزان کو دیکھ لیں، کتنی علمی تفسیر ہے، یعنی اس بندے نے محنت کی ہے۔ علامہ ملا صدرہ کو لے لیں، اس نے تفسیر بھی لکھی ہے اور شرح اصول کافی بھی لکھی ہے۔ ایسی یعنی جدید نکات وہ کیا ہے پیدا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو علم تو پھر انسان کیا کرتا ہے، اخباری حضرات اور محدثین کی طرح بس حدیثیں جمع کرتے جاؤ، معنی نہیں کرنا جناب، معنی کرنا پڑتا ہے، ان کے فلسفی احتمالات، عقلی احتمالات پہ بحث کرنی پڑتی ہے۔ اگر عقل کی حجیت نہ ہو تو پھر تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے بندہ۔ عقل کی بنیاد پر ہم خدا کو مانتے ہیں، عقل کی بنیاد پر جو ہے نبوت اور قیامت کو مانتے ہیں۔ جب اساس ہی عقل پہ ہے تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ جناب فلسفہ اسلامی کی جو علماء بزرگان نے محنت کی ہے۔ اگر حوزہ علمیہ نجف کو لے لیں، کشف المراد ان میں پڑھائی جاتی ہے، اور علامہ شہید باقر و صادر جو تھے انہوں نے فلسفہ تو نہ لکھی ہے۔ صرف یہ نہ کہیں کہ فقط جو ہے قوم میں فلسفہ آیا ہوا ہے، فلسفہ اسلامی اور عقلی بنیادوں پر اگر کام کرے تو وہ بہت سارے لا ینحل مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ جَامِعًا بَيْنَ تَوَهُّمِ الدُّخُولِ بِالظُّلْمَةِ وَظَنِّهِ، جان لے کہ شہید اول نے قول مذکور کو نقل کیا ہے، جامعًا بَيْنَ تَوَهُّمِ الدُّخُولِ بِالظُّلْمَةِ، کہ تاریکی کے ذریعے اسے رات داخل ہونے کا توہم ہو گیا، وَظَنِّهِ، اور اسے گمان بھی پیدا ہو گیا۔ یہ شہید اول نے جو اپنی عبارت پیش کی تھی اس میں پہلے عبارت گزر چکی ہے۔ مع ان المشہور لغتا و اصطلاحا ان الوہم اعتقاد مرجوح وراجحہ الظن، حالانکہ لغت عرب کو اگر امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی خلیل بن احمد فراہیدی، اسی طرح جو ابن درید کی جمہرہ ہے، لسان العرب ہے، اور جو صحاح اللغت جوہری کی ہے، اس طرح کتنی لغات ہیں، ان کو ہم اٹھا کے دیکھیں، وہم کا معنی یعنی ایک چیز کا احتمال وغیرہ پیدا ہو جانا، لیکن ظن اور گمان یعنی قوی احتمالات کا پیدا ہو جانا۔ لغت کے لحاظ سے بھی، اصطلاح کے لحاظ سے یہ فلسفہ اور منطق کی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں۔ ہم نے بھی جو ہے کوشش کی تھی، بیچلر جو ہے فلسفی اور منطق میں پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا، تو یہ چیزیں جو ہے پڑھنے کی ہیں، ان کو خشک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کچھ مقدمات ہیں، پھر سارا پریکٹیکل ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے عقلی سلیقوں کو فلسفی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اصطلاح میں بھی اور لغت میں بھی مشہور یہ ہے کہ وہم اعتقاد مرجوح ہوتا ہے، یعنی 20% 30% جو احتمالات ہوتے ہیں کسی چیز کے، اس کو وہم کہتے ہیں۔
وَالرَّاجِحُهُ الظَّنُّ، اور اس کے مقابلے میں جو 70% 80% ایک چیز کا احتمالات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ گمان ہو گیا ہے۔ وعباراتهم وقعت انه لو افطر لظلمة الموهمة وجب القضاء ولو ظن لم يفطر، اور فقہا کی عبارتوں میں بھی اس طرح آیا ہے، ان کی عبارتیں واقع ہوئے ہیں، یعنی اس طرح آئی ہے انه لو افطر لظلمة الموهمة، اگر اس نے وہم پیدا کرنے والی تاریکی کو دیکھ کر سمجھا کہ رات ہو چکی ہے، افطار کیا، تو اس پر قضا واجب ہے جب مخالف ظاہر ہو اور پتہ چلے ابھی رات نہیں ہوئی تھی۔ وَلَوْ ظَنَّ، اور اگر اس کو گمان حاصل ہو چکا تھا، یعنی 70-80% کیا تک، لم یفطر، تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اے لم یفسد صومہ، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا اور قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فَجَعَلُوا الظَّنَّ قَسِيمًا لِلْوَهْمِ، تو فقہا نے بھی ظن اور گمان کو وہم کے مقابلے میں قرار دیا ہے۔ قسیم یعنی ایک چیز کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ آپس میں قسیم ہوتی ہیں۔ قسم ہوتی ہے یعنی کسی چیز کی تقسیم کی جائے تو جو اقسام بنتی ہیں وہ مقسم کی نسبت وہ کیا ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں، آپس میں وہ کیا ہوتی ہیں، قسیم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کلمہ کی تقسیم کی گئی ہے اسم فعل حرف میں، تو اسم فعل حرف مقسم یعنی کلمہ کی نسبت اقسام ہے، آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے، وہ قسیم ہے۔ تو یہ بھی ایک علمی اصطلاح تھی جو یہاں پہ پیش کی گئی ہے۔ فَجَمْعُهُ هُنَا بَيْنَ الْوَهْمِ وَالظَّنِّ فِي نَقْلِ كَلَامِهِمْ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْوَهْمِ فِي كَلَامِهِمْ أَيْضًا الظَّنُّ، تو شہید اول کا یہاں پر نقل عبارت میں وہم اور ظن کو جمع کر دینا، ان کے کلام کو نقل کرتے ہوئے، فقہا کے کلام کو نقل کرتے ہوئے یہ اشارہ ہے کہ ان کی مراد ان کے کلام میں بھی وہم سے گمان ہی تھا۔ اذ لا يجوز الافطار مع ظن عدم الدخول قطعا، چونکہ جب انسان کو وہم ہو کہ رات ہو گئی ہے، 20% احتمال ہو اور 80% جنالی احتمالات ہوں، جس کو ظن اور گمان کہتے ہیں کہ رات داخل نہیں ہوئی، تو جائز نہیں ہے اس کا روزے کو افطار کرنا اور باطل کرنا۔ تو واللازم منہ وجوب الکفارت، اگر کوئی بندہ 80% گمان ہے کہ رات داخل نہیں ہوئی، 20% احتمال ہے کہ رات داخل ہوئی ہے، اگر روزے کو توڑے گا تو فقط قضا نہیں بلکہ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْقَضَاءِ لَوْ حَصَلَ الظَّنُّ ثُمَّ ظَهَرَتِ الْمُخَالَفَةُ، بے شک اس پر فقط قضا واجب ہوتی ہے اگر اس کو 80% گمان تھا کہ رات ہو چکی ہے، پھر اس نے اس کو بنیاد بنا کر افطار کیا، بعد میں پتہ چلا کہ رات نہیں ہوئی تھی، ثم ظہرت المخالفت، بعد میں مخالفت ظاہر ہو گئی۔ تو یہ تھا جناب علی شہید ثانی کا علمی تحقیق پیش کرنا کہ دیکھیں علماء کے کلام میں اس طرح کے علمی اور فلسفی اور عقلی مباحث آ جاتی ہیں تو ان کو بھی انسان غور کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے نعوذ باللہ یہ جو شہید اول تھے ان کو منطق نہیں آتی تھی یا فلسفہ نہیں آتا تھا، وہ فلسفے کے مخالف تھے، بس انہوں نے جناب وہم اور ظن کو جمع کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا اس طرح، وہ علماء ماہرین تھے تمام علوم کے، اور انہوں نے بڑی دقت کے ساتھ ایک مقصد کے تحت اس لفظ کو جمع کیا ہے تاکہ جہاں پر وہم کا لفظ ہے بتائیں کہ وہاں پر بھی ان کی مراد کیا ہے، وہ گمان ہے۔